وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا کھا تو چکی ہوں تو اور ہی کھا لیں، نہیں، جان کے کھانے سے پھر ٹوٹ جائے گا روزہ. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. یعنی اگر سکن کے ذریعے کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ایز لانگ ایز کہ آپ کے حلق سے نیچے کچھ نہ اترے. روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. یعنی اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے یا انسان واش روم جاتا ہے یا پھر جسم سے کوئی اور مادہ نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ذائقہ چکھ کے آگے کھانا نہیں، یعنی چکھ کے تھوک دے تو اور بات ہے، لیکن اگر اپنے منہ کی تھوک ہے وہ اگر اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح مکھی مچھر وغیرہ بھی اگر گلے میں چلا جائے یا کوئی خاک وغیرہ. روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پہ رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی اپنا حال حلیہ درست رکھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے. نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو حرج نہیں، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ کو بھی منع نہیں کیا جاتا. حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. حضرت حسن نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پہ قابو ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے. پچنا کیا ہوتا ہے؟ کپنگ. جسم میں سوراخ کر کے چھید کے اس میں سے خون نکالتے ہیں. کپس کو الٹا کر کے، وہ باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے. یا پھر ایک جونک ہوتی ہے تو وہ جونک کو مخصوص پوائنٹس پر لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے خون سک کرتی ہے اور وہ خون سے بھر جاتی ہے بعض اوقات. اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا بلڈ لینا ہے یا دینا ہے تو وہ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انجیکشن اگر وٹامنس کا نہیں ہے لگا سکتے ہیں. انہیلر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انہیلر سٹمک میں نہیں جاتا. قضاء روزوں کے مسائل. فرض روزے کی قضاء آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے. یعنی قضاء روزے کب رکھیں؟ اگلے رمضان سے پہلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضاء روزے رکھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. لیکن اگر وارث میں بھی ہمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے. نفلی روزے کی قضاء ادا کرنی واجب نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا اور توڑ دیا تو قضاء رکھنا ضروری نہیں. ہاں اگر نظر کا روزہ ہو یا قضاء روزہ رکھا اور وہ توڑے تو پھر اس کی قضاء ظاہر ہے کہ دینی ہوگی، کیونکہ قضاء روزہ جب تک قضاء کریں گے نہیں، پورا نہیں کریں گے تو پورا ہی نہیں ہوگا. اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضاء واجب ہوگی. اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا
بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں. یعنی اگر آپ نے لیٹ سحری کھائی اور بعد میں پتا چلا او ہو یہ تو وقت گزر چکا تھا، آپ نے 6:30 کو 5:30 سمجھا، تو اس صورت میں بعد میں پھر آپ اس روزے کی قضا دیں. سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں. حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی. صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی. بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی. ہاں، یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی؟ دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو وہاں دودھ پلانے کا جو اجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا اجر بھی پا رہی ہے. یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی؟ مسافر کے لیے یا مریض کے لیے. لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی، یہ دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی، تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی یا دودھ پلا رہی اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھے ہی نہ. نہیں، اس کو روزے رکھنے ہوگی، بعد میں ان کی قضا دینی ہوگی. کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے، یعنی حائضہ عورت روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضا دی جا سکتی. پھر دونوں عبادتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے. اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں، ورنہ تو اصل کیا ہے؟ اطاعت، اتباع، فرما برداری. روزہ رکھ لو، رکھ لیا، کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. نماز پڑھو، پڑھ لی، چھوڑ دو، چھوڑ دی. قضا کرو، کر لی، نہیں کرو، نہیں کی. تو اصل حکم کیا ہے؟ فرما برداری، بات ماننا. کیونکہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے، اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف. دودھ پلانے کا سلسلہ تو 2 سال تک چلتا رہتا ہے، تو ایسے میں کیا پھر عورت 2 سال روزے چھوڑے؟ نہیں، 2 سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غذا صرف ماں کا دودھ ہوتی، وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا. بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے کم از کم 4 مہینے تک عام طور پہ بچے کو کوئی اور سالڈ فوڈ یا بعض اوقات پانی تک بھی نہیں دیا جاتا، تو وہ کمپلیٹلی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں، کھائے نہیں، تو کیا ہوگا؟ دودھ میں کمی ہو جائے گی. اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے گا. اور بچے کی وہ ایج جو تھی گروئنگ ایج ہوتی، اگر غذا پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے. تو ایسے میں اس وقت تو ماں روزہ چھوڑ دیتا کہ بچے کو دودھ پورا ملے. لیکن بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غذا ہو جاتی. تو ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا ہے اور ساتھ ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے تو اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے یا پھر سارے نہ چھوڑے، ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے. تو یہ انڈیویجولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بعض اوقات بعض مائیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کی دودھ میں کمی نہیں آتی، ان کی ہمت زیادہ ہوتی، تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے، حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھے. جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے، اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ لے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں. اس حکم کے بارے میں 2 آرا ہیں، ایک تو یہی جو آپ نے یہاں پڑھی کہ 2 وقت کا کھانا، اور دوسری رائے کیا ہے؟ 1 وقت کا کھانا. افضل یہی ہے کہ 2 وقت کا انسان کھلا دے تاکہ دوسرے کا بھی کچھ بن جائے. ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو روزہ توڑ دینا چاہیے. اس صورت میں صرف قضا ہوگی.